اور آپ کی ہی بات سے میں پوائنٹ مجھے ملا ہے کہ مفتی صاحب جیسے ایک انسان آنیسٹی کی راہ پہ ہی ہے, اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو لوگ یوز بھی کر رہے ہیں, وہ ایک دیانتداری سے چل رہا ہے, لیکن پھر بھی کیا اس کو اسی دیانتداری کے ساتھ چلنا چاہیے؟ میں آپ کو قرآن مجید سے اس کا جواب دیتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت 58 میں, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو, جن کی امانتیں ہیں نا ان کے حوالے کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو, فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. صحیح. سورہ مائدہ میں کیا فرماتا ہے اللہ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو, انصاف کرو, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب کسی قوم مثال کے طور میں کہوں گا جی یار میں تو چونکہ سید ہوں تو میں تو سیدوں کی فیور ہی کروں گا. بالکل. میرے پاس کیس آتا ہے, جی اس نے مجھے گالی دی ہے, اس نے میرا مال کھا لیا, یہ وہ مجھے سائڈ میں کہے بھائی خیال کرنا میں سید ہوں, ارے یار تو سید ہے, اب تیرے خلاف کیسے بات کروں, اور میں گھما پھرا دوں. تو کسی قوم کی رشتہ داری تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کر سکو. جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ فلانی کیا نام تھا ان صاحبہ کا, تو صحابیہ کا, وہ چوری کی ہے, وہ اچھے قبیلے کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر آپ نے کیا ہے, اس کو اگر موقوف کر دیں. تو حضور جلال میں آ گئے, فرمایا فاطمہ بنت محمد اگر کرتی چوری تو میں پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. دس از کالڈ آنیسٹی. اور ہم کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا, تو پھر ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. ویری گڈ پوائنٹ ہی ریزڈ. میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ علم کا پڑھ لینا کافی نہیں جب تک کہ اس کا امپلیمنٹ نہ ہو, اپلیکیشن اپنے اوپر نہ ہو. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جی ہماری یہی سب سے بڑی کمزوری ہے. میں اس وقت جب پوری دنیا میں دیکھتا ہوں, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وائی اسلام از دا موسٹ فاسٹسٹ پروپیگیٹنگ ریلیجن کیوں ہے دنیا میں, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بریک کے بعد بات کریں گے. جی مفتی صاحب آپ ہی کی بات سے کنٹینیو کریں گے ہم جس پہ بات پہ بریک پہ گئے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی بندہ مسلسل سفر کر رہا ہوتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں, میں یہاں سچ بول رہا ہوں, مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا. کل رات کو ہی میری کسی صاحبہ سے بات ہو رہی, وہ 17-18 گریڈ کے آفیسر ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں کیا کروں, میں سچ بات کرنا چاہتی ہوں, میں یہاں حقیقت اور دیانتداری سے کام کرنا چاہتی ہوں, مجھے اوپر والے کرنے نہیں دے رہے, اور میرے نیچے سب آرڈینیٹ جو ہیں ان کو میرے خلاف ایسے کر دیتے ہیں کہ میں اتنی تنگ ہو گئی ہوں, میں سوچوں میں ریزائن بک. میں نے کہا نہیں بیٹا یہی تو نہیں کرنا آپ نے, اس طرح تو شیطان کامیاب ہو گیا. تو آج جو ہمارا سو کالڈ, سوری ٹو سے, وی آر سو کالڈ مسلمس, جی میں کیا کہوں کہ ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور ہم وہ چیزیں فالو ہی نہیں کرتے. میں عرض کروں, ایک بندے نے اسلام قبول کیا, اس نے کہا میں نے صرف اس بات پر اسلام قبول کیا 27 سیکنڈ میں کہ میں نے دیکھا کعبے میں ایک امام نماز پڑھا رہا ہے تراویح, اور اس سے مسٹیک ہو رہی ہے, تو پیچھے سے اس کو بار بار صحیح کیا جا رہا ہے. اینڈ آف دی ڈے ود ان 3 to 5 سیکنڈ اس نے کریکشن کر لیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں کبھی اپنا جب وہاں جاتا ہوں عبادت خانے میں, تو میں جب وہاں جاتا ہوں مجھ سے تو کنفیس کروایا جاتا ہے, اور میرا جو بڑا جو تھا میرا مذہبی پیشوا رہنما, وہ کہتا تھا تم اپنے گناہ قبول کر لو, میں تمہارا خدا سے گناہ معاف کروا دوں گا. میں سوچ رہا ہوں اتنا بڑا کعبے کے سامنے ایک اتنا بڑا ایک حافظ قرآن جس نے 30 پارے حفظ کیے ہوئے, وہ مسٹیک کر رہا ہے, لیکن پیچھے والے سے اس کی کریکشن لے رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا امام ہوں تو مجھے کیوں کریکٹ کر رہا ہے, کہتا ہے دس آنیسٹی نے نا, اس آنیسٹی نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا. آج وہ کہتا ہے میں الحمدللہ ایک بہترین مسلمان ہوں, آئی ایم لرننگ قرآن, آئی ایم ٹرائنگ ٹو پریکٹس اٹ. ہم پریکٹس نہیں کر رہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. مفتی صاحب کی بات کو بھی میں سیکنڈ کروں گا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ کی زندگی سے زیادہ آپ کی آنیسٹی ہے, اور واقعی اس وقت سوسائٹی کے اندر اس بات کو بڑا کہنا چاہیے, لک لائک آکسیجن یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ تھوڑا سا ریزنیبل ہوئے ہیں, تھوڑا سا جسٹیفیکیشنز رکھتے ہیں, یہ کریں گے تو جاب کا مسئلہ, یہ کریں گے تو لوگ برا مان جائیں گے, لڑکی کے سسرال والے مسئلہ بن جائیں گے. لیکن واقعی ریئل ہیرو وہ ہیں جو کسی بھی جگہ پر سچ بولتے ہیں. یہ ہے آنیسٹی. بے شک.